السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ سیاسی جو صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لانگ مارچ ہو رہا ہے، تقرری کی بات ہو رہی ہے، الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہماری کل کی بھی پروگرام کی ڈسکشن تھی، پرسوں کے بھی پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن آج کا آغاز پروگرام کا ہم کریں گے آج کے T20 ورلڈ کپ فائنل کے حوالے سے جو پاکستان اور انگلینڈ کے مابین میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ اور بہت سی توقعات تھیں، لوگ ہم سب پر امید تھے، پاکستانی جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، کہ آج ہم یہ ورلڈ کپ ٹرافی ایک بار پھر لفٹ کریں گے جیسا کہ ہم نے سن 2009 میں کی تھی، لیکن ہم جیت کے قریب پہنچ کر بھی جیت نہ پائے۔ لیکن جو اچھی اس میں بات ہے، جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ میچ نہیں ہوا، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں 99 کا ورلڈ کپ فائنل تھا، پاکستان آسٹریلیا کا ون سائیڈڈ میچ تھا۔ یہ ون سائیڈڈ میچ نہیں ہوا باوجود اس کے کہ ہم نے سکور زیادہ نہیں کیا۔ 138 کا جو یہ ٹوٹل تھا، کوئی زیادہ بڑا ٹوٹل نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ انگلش بیٹنگ ٹیم بڑی تگڑی ہے اور 11ویں نمبر تک ان کے پاس بیٹسمن موجود ہیں، تو اس اعتبار سے 138 کا ٹوٹل کوئی زیادہ بڑا ٹوٹل نہیں تھا۔ لیکن ہماری بولنگ نے مقابلہ خوب ڈٹ کر کیا اور تمام بولرز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور آخر میں پھر کرکٹ میں کھیل میں ایک ٹیم نے جیتنا ہے، ایک ٹیم نے ہارنا ہے، اور ورلڈ کپ فائنل میں کھیلنے کی اپرچونٹی بار بار تو نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم میچ فائٹ کر کے ہارے ہیں، یعنی کہ ہم نے تھرو اوے نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے مستقبل میں بھی اپرچونٹیز آئیں گی۔ اگلے سال ورلڈ کپ 50 اوورز سائڈ ورلڈ کپ ہونا ہے، اور انگلش ٹیم ابھی T20 کی بھی چیمپئن ہے، اور 50 اوورز سائڈ کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کی بھی وہ چیمپئن ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے موزوں مہمانوں کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ وقفے کے بعد جیسے لوٹ کر آئیں گے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے۔ ملی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ PMLN سے ہمیں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا عاجز دھامرا صاحب نے۔ دھامرا صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے صدیق الفاروق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک کے فیصلے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک میں ہی ہونے چاہیے، نہ کہ برطانیہ میں، لندن میں؟ وہاں پر طے ہو رہے ہیں، وہاں پر اہم فیصلے، اہم ترین فیصلے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو تقرری کا معاملہ ہے اس پر معاملات وہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان کے فیصلے حکومت برطانیہ نہیں کر رہی، نہ کوئی اور حکومت کر رہی ہے۔ پاکستان کے فیصلے پاکستانی ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور پارٹی کے قائد سے اگر مشورہ یا ڈسکشن ہو جائے تو یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ، مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ میثاق جمہوریت کے لیے بھی لندن میں ہی میٹنگ ہوئی، لیکن پاکستانیوں کے درمیان ہوئی۔ نواز شریف صاحب گئے، محترمہ بے نظیر شہید گئیں، عمران خان بھی گئے بھائی، اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا، سب گئے۔ اس لیے پاکستانی اگر کہیں بیٹھ کے یہ فیصلے کر لیں تو پاکستانیوں نے ہی کرنے ہیں۔ بہرحال ابھی تو بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، وہ تو اب آپ کو میں یاد دلاؤں کہ خود پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آئین میں کوئی، آئین کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، مشاورت کی وہاں گنجائش کوئی نہیں ہے، مشاورت ہو جائے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مناہی نہیں ہے، مشاورت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ کی نظر میں جو اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خاص طور پہ، وہ اعتراض بے جا ہے؟ اگر اعتراض ان میں وزن ہوتا، اگر اپنا ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکہ چلے جاتے اور موجودہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ مشورہ کرتے کہ جی میں نے کون سا آرمی چیف لگانا ہے، یا امریکی یا برطانوی وزیر اعظم سے مشورہ کرتے، پھر یہ قابل اعتراض بات ہوتی۔
ٹھیک، لال چند ملی صاحب بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا صدیق الفاروق صاحب نے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی برطانیہ میں لندن میں ہوا، اور وزیر اعظم بھی پاکستان کے ہیں شہباز شریف صاحب، تو اگر وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ برطانیہ کی حکومت سے تو نہیں ہو رہی ہے، امریکہ میں جا کر امریکی حکومت سے تو نہیں ہو رہی ہے؟ جی علی ممتاز بہت بہت شکریہ. اس کا مقصد یہ بھی ہوا کہ NRO جب ہوا تھا تو ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی، تو اس وقت بھی ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس لیے یہ سارے کام باہر ہو رہے ہیں. علی ممتاز دیکھیں، پاکستان میں یہ جو PDM ہے خاص طور پر، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، PMLN بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہیں، یہ سب آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. اور آئین جو پاکستان کا، یہ کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ لندن میں جا کر مشاورت کریں اور اس کے بعد ایک ایسے شخص سے کریں جو مجرم ہے، جو پاکستان کی عدالتوں سے فرار ہے اور اشتہاری ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج اس شخص نے پھر نواز شریف صاحب نے پاکستان میں فون کیے، جو آج کے اخبارات بتا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کی ہے کہ آرمی چیف کس کو لگایا جائے. آرمی چیف کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، اس کا فیصلہ پاکستان میں آئین کے مطابق ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں سونے پہ سہاگا کیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ وہاں گئے ہیں لندن پرائم منسٹر، تو ان کی تو ایک ہسٹری ہے چوری کی، فراڈ کی، کرپشن کی، تو ایک فیصلہ آ گیا ہے لندن کی کسی کورٹ کا اور اس پہ ان پر فائن لگ گیا ہے. اب آپ پوری دنیا میں پاکستان کی کا مذاق بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے فلڈ افیکٹڈ یا زلزلہ افیکٹڈ جو لوگ تھے ان کے لیے جو امداد آئی تھی اس میں ہیرا پھیری کی ہے، تو اس کیس میں انہوں نے آئے بائے شائع کی. پہلے تو بڑی بھڑکے مار کے کیس کر دیا ڈیلی میل پہ، اور جب پکڑے گئے ہیں اور جب وہ کیس پہ اپنا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارا رپورٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے آئین کی پاسداری بھی کرے، اور کھلے عام آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر پاکستان کے آئین کی یہ بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک، عاجز دامرو صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیا آپ کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس اہم فیصلے میں مشاورت ان سے کی جا رہی ہے اور وہ پھر آگے آپ PDM کے جو دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب ایک منطق ہے. PMLN ساری اپنا مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اپنا قائد مانتی ہے، اور ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ میرے قائد ہیں. اب کسی پارٹی کے اوپر پرائم منسٹر، دیکھیں اگر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یا پارٹی کا قائد نہیں بنتا، پرائم منسٹر سیکنڈ لیڈرشپ سے بھی اگر لے لیتا ہے تو وہ قائد کا رتبہ اپنے پارٹی ہیڈ کو دیتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. مشاورت کا جہاں تک تعلق ہے تو آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے. پرائم منسٹر اگر کراچی میں ہوتے اور وہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کر لیتے اپنا واٹس ایپ پہ بھی یا فون پہ بھی، تو یہ بھی ممکن تھا. اگر وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی کوئی بیٹھک ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے تو وہ بھی ٹھیک ہے. مگر اس بات میں اتفاق کرتا ہوں ابھی لال مالی صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان کے چیف آف آرمی صاحب پہلی مرتبہ اس ملک میں نہیں لگ رہے ہیں، بالکل میرٹ پہ ہونے چاہیے. مگر خوف جو ہے وہ کس کو ہے، کون سی سیاسی پارٹی کو یہ خوف ہے کہ جو 29 نومبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈیٹ ہے اور لانگ مارچ بھی کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی جلدی ہے ہمیں اسلام آباد پہنچنے کی، تو آگے بیریئر کون سا ہے، رکاوٹ کون سی ہے کہ اس ڈیٹ پہ آ کے آپ کو لانگ مارچ کو یا تو آپ نے پہ ارلی کر لیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں تھا. تو مشاورت جو ہے وہ ہر کسی پارٹی میں اور گورنمنٹ سائڈ یہ بتائیں آپ کی پارٹی کی طرف سے نمائندگی وہاں برطانیہ میں اس اہم ملاقات میں جو شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی وہاں پر آپ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ دیکھیں میری پارٹی پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں موجود ہیں. لیکن ایک ایسے صاحب جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے بہت قریب ہیں اور ایک ٹیلی ویژن چینل کے مالک بھی ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، اور جب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے باہر آ رہے تھے تو اس ویڈیو میں جو وہاں کے مقامی پاکستانی چینلز کے رپورٹرز نے بنائی اس میں وہ باہر آتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں.
بالکل نظر آنے چاہیے. اگر نظر آئے ہیں تو اس میں کون سی غلط یعنی کہ بات آپ کی ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی کیا وہ نمائندگی وہاں پر کر رہے تھے؟ کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریب ان کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے مالک ہیں، اور وہ وہاں سے ساتھ میں نکل رہے تھے اس میٹنگ میں سے. دیکھیں یہ تبصرہ آپ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے لائن کلیئر ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ مشورے خود دیتے ہیں، کسی سے لے کے آگے کوئی ٹرانسفر نہیں کرتے. آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان میں موجود ہیں، اور مشورہ اگر ان سے مانگا گیا، لیا گیا تو وہ خود مشورہ دیں گے. کسی ایلچی کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹنگ ہونی ہے، اپائنٹمنٹ ہونی ہے، وہ 29 نومبر کو ہونی ہے، ہو جائے گی، میرٹ پہ ہونی چاہیے. پی ٹی آئی بھی آپ کو کہہ رہی ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس جماعت کو یہ خوف ہے، اور یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کون سا بیریئر لگا ہوا ہے جو دیکھنے میں نہیں آ رہا کسی کو، مگر آگے بڑھنے سے بھی روک رہا ہے کسی کو کہ وہ اسلام آباد نہ پہنچے ابھی؟ لیکن وہ لانگ مارچ تو اس لیے کرے نا دھامرا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کی تاریخ چاہیے، اور یہ تو 25 مئی کے بعد 26 مئی کی صبح کو عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم دوبارہ پھر کریں گے. اس لانگ مارچ کی افادیت 29 نومبر کے بعد ختم ہو جائے گی، جو ہے وہ 29 نومبر تک ہی ہے میرے خیال میں. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے ملک میں یہ جو مختلف کنٹروورسی شروع کر دی جاتی ہیں، بلیم گیم شروع کر دی جاتی ہے، جیسا کہ سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان صاحب نے جب پاکستان کا بھی دورہ کرنا تھا، 21 نومبر کی تاریخ اناؤنس ہوئی تھی اور پھر اس دورے کو ملتوی کیا گیا ہے، تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بھی، ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دی گئی ہیں کہ جی یہ لانگ مارچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. پہلے 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، وہ بھی نہیں آ سکے، اور اب ایک دفعہ پھر آپ ہی کی وجہ سے، آپ کے لانگ مارچ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی پراپر کوئی باضابطہ اعلان ان کی طرف سے نہیں ہوا تھا، اور ابھی اگر انہوں نے آنا بھی تھا تو ساتھ میں بھارت کا بھی دورہ تھا، وہ بھی ملتوی ہوا ہے. میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آرمی تقرری یا تقرب، پہلی دفعہ اگر کسی نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کا نام عمران خان، ورنہ یہ ہو جاتا ہے، تقرر ہو جاتا ہے، 7-8 ناموں میں سے بھی ایک نام ہو جاتا ہے، اور نام جو ہیں یہ آرمی کی طرف سے وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں. اب بھی آنے والے ہیں وہ نام انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لال ملی صاحب نے کہا مجرم، جی، اور ساتھ انہوں نے کہا مفرور. ہاں جی، میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ نے اپنی وزیر صحت، اپنے سلطان، کیا نام ہے جو شوکت خانم کے سربراہ ہیں، فیصل سلطان کیا نام ہے سلطان، ان کا؟ فیصل سلطان، جی، فیصل سلطان. فیصل سلطان صاحب کو بھیجا. انہوں نے بھی آ کے رپورٹ دی. سب کی رپورٹ کی، اور شمسی صاحب فوت ہو گئے جو خون کے بیماریوں کے ماہر تھے، وہ آئے، انہیں بلایا. جی، نواز شریف صاحب تو ان کے ہاتھوں میں تھے، چاہتے تھے تو نیب کے پاس بھیج دیتے تھے، چاہتے تھے تو جیل بھیج دیتے تھے. ان کی اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم نے دیکھا، اور پھر عمران خان نے منظوری دی کہ آپ باہر جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم سے صدیق الفاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا کتنے عرصے کے لیے کہا تھا عدالت نے، کتنے عرصے کے لیے اجازت دی تھی؟ وہ الفاظ آپ پڑھ لیں کہ جو ہی ان کے وہاں ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے میں انہیں واپس لے کے آؤں گا. یہی الفاظ ہیں، اگر غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا، اب اس میں ایک لمحہ اور بعد میں بات اپنی باری پہ سب کریں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ارشد ملک جج کا فیصلہ ہے وہ بھی پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں. تو میرے بھائی کو کم از کم وہ بات کرو جو کرنے کی، اور روز جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے. شاید لال ملی صاحب کو پتہ ہی نہ ہو، یہ دور رہتے ہیں ادھر تھر میں، وہاں خبریں ذرا دیر سے جاتی ہیں نا، بہت دور رہتے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ساری صورتحال انہیں اپنے لیڈر کا نہیں پتا کہ آڈیٹر جنرل نے 40 ارب کی کرپشن کی رپورٹ دی ہے جو ان کے لیڈر نے چھپائی، اور آئی ایم ایف نے پریشر ڈال کے نکلوائی. پھر وہ 50 ارب روپے برطانیہ نے جو بھیجے کالا پیسہ، پھر وہ سامنے آئے. پھر وہ کدھر گئے عمران خان بتائیں. پھر عمران خان نے 98 میں کالا دھن سفید کرایا. یہ کہتے ہیں نواز شریف کے پیسے باہر ہیں. حضور آپ کے لیڈر کی آف شور کمپنیاں جب نکل آئیں
تو وہ کہنے لگے یہ تو میں نے ٹیکس بچایا ہے تو میرا حق ہے. تو باہر پیسہ کس کا ہے؟ عمران خان کا. آف شور کمپنیاں نواز شریف کی تو نہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان سے باہر اس کمایا لیے پاکستان لے کر آئے. میں ایک کہیں اب اس میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلیٹ بیچا, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی مطلب ہے ان کو تو ہر گھنٹے کے بعد بھی یہ یو ٹرن لے سکتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنے خود کفیل ہیں کہ کوئی اچھا اب اس میں اور ایڈ کر لیجئے, ابھی گندم ہے, چینی ہے, سرپلس تھی جب ہم نے ان کو حکومت انہوں نے لی, وہ ایکسپورٹ کی اور پھر اتنی کی کہ جی. صدیق الفاروق صاحب آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں کچھ ایشو آ رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جو سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان صاحب کا پاکستان کا دورہ تھا جس پر آپ کی پارٹی کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے میں نے اس کا حوالہ دیا, اس پہ پلیز رسپونڈ کر دیجیے. میں اس پہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایم بی ایس کے پاکستان کے دورے سے جو آپ نے بتایا کہ انڈیا کا دورہ جڑا ہوا تھا, اس پہ سوشل میڈیا پہ شاید ہمارے لوگ کچھ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے جی ہیں, آپ کے لوگ بنیادی طور پر حتمی تاریخ ابھی نہیں دی گئی ہوئی تھی اور انہوں نے G8 کے ممالک کے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. ہمارے ہاں باقاعدہ فارن آفس نے جاری کیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ اٹ ہیز بین پوسٹ پونڈ ناٹ کینسل. بٹ اٹس ناٹ بین پوسٹ پونڈ بیکاز آف دا لانگ مارچ. یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ انہوں نے کوشش کی دباؤ ڈالنے کی بٹ ناٹ بیکاز آف لانگ مارچ. یہ میرا خیال ہے. خواجہ آصف صاحب کا کچھ اور خیال ہے, احسن اقبال صاحب کا بھی اور خیال ہے. میں اختلاف ہو سکتا ہے, حتمی طور پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے, میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد چونکہ ابھی وقفے کا وقت قریب ہے تو اگر میں ملی صاحب آپ کی طرف آیا تو آپ بات مکمل نہیں کر پائیں گے, وقفہ لینا پڑے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. لال چند ملی صاحب آپ نے صدیق الفاروق صاحب کا رسپانس سن لیا, بڑی تفصیل سے انہوں نے جو آپ نے کہا تھا اس کے جواب میں انہوں نے تفصیل بتائی, جس میں آپ نے نواز شریف صاحب کو جو مفرور کہا, مجرم کہا, اس پر رسپونڈ کیا. پھر انہوں نے کرپشن کی بات کی کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ارشد ملک صاحب کا حوالہ دیا. عمران خان صاحب کی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ جس طریقے سے پاکستان پیسہ آیا اور پھر اس پیسے کا حساب دینا ہے اور وہ ساری انکوائری انہوں نے کہا جی کرپشن کی ہے. اور سعودی وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میری اپنی رائے ہے, خواجہ آصف صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی اپنی رائے ہے, جہاں پر وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی وجہ سے ہوا ہے. صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کا لانگ مارچ کی وجہ سے یہ پلان ملتوی نہیں ہوا ہے. علی ممتاز دیکھیں, سب سے پہلے تو دونوں دوستوں نے بات کی کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک روٹین کا معاملہ ہے اور وہ ایک آئینی معاملہ ہے. پاکستان تحریک جی, اور راجد ثامر صاحب نے کہا میں قدر کرام کے لیے معذرت کہ پہلی مرتبہ آپ نے متنازع بنایا ہے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم نے متنازع کیا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ ایک آئینی مدعا ہے اور اس پہ میرٹ بھی ہو جانا چاہیے. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, یہ بار بار اس چیز کو یہ کہہ رہے کہ نہیں عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرٹ پہ لگنا چاہیے, یہ تو ہم جیسے ہم چاہیں گے ویسا کریں گے. مولانا صاحب کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, شہباز شریف کی پریس کانفرنسز ہوتی ہے, مریم نواز پریس کانفرنسز کرتی ہیں. اس کے بعد اگر یہ روٹین کا معاملہ ہے, اتنا سادہ معاملہ ہے کہ بھائی ڈیفنس منسٹری کو 5 نام بھیجنے, ایک پرائم منسٹر کو اوکے کر دینا ہے, تو وہ بار بار یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں؟ اور پھر وہاں ایک ملک سے باہر جا کے ایک بھگوڑے سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ بھگوڑا جو ہے پھر پاکستان فون کرتا ہے اور باقی سب سے یہ روٹین کا میٹر ہے نا. نہیں, جس پر آپ کہہ رہے ہیں بھگوڑا, اس پر صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جی ڈاکٹر فیصل سلطان اور آپ ہی کی ٹیم تھی, یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی, وہ سب تھے, آپ ہی نہیں آتا ہوں اس پہ بھی بات کروں. باقی کابینہ نے منظوری دی. معاملہ نہیں ہے سر جی, مجھے بات تو کرنے دینا. جی کیجیے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ رکاوٹ یا متنازع یہ خود بنا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں, جو ہمیں ڈر ہے کہ جو ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرے اس کو یہ پروموٹ کرے. تو یہ بیسیکلی ڈر ہے جو ہم کہتے رہے. جہاں تک ایم بی ایس کا معاملہ ہے, ان کا دورہ منسوخ ہونے کی, تو علی ممتاز اتنی کمزور جہاں پہ حکومت ہو کہ آج گئی یا کل گئی, تو وہاں پہ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ملک کا کسی سربراہ جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے. یہ انتہائی ایک کمزور حکومت ہے اور کسی کے جانے سے شاید یہ خود بھی چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہ چلے. یہ اتنے بے اختیار ہیں
मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और सिद्दीक फारूक साहब तो मेरे बुजुर्ग हैं, ये इतने बेचारे बेइख्तियार हैं कि ये अपनी हुकूमत आने के बावजूद नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले आने की इनको इजाजत नहीं है। जावेद लतीफ साहब कहते रहे हैं कि हम आज ले आ रहे हैं, कल ले आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब कहते रहे हैं कि हम आज लेके आ रहे हैं, कल के लेके आ रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको इजाजत नहीं है और वो बिल्कुल ही एक बेइख्तियार ये हुकूमत है। और ये भी आप यकीनन जान लें कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये एक आईनी मुद्दा है और हम इसको रूटीन का मामला समझकर हल कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। उनको पता है कि कहां से उनको अहकामात आने हैं और क्या करना है। ये उसी पे अमल करने के लिए बार बार लंदन में गए हैं, जहां पे पहले पाकिस्तान आते हुए आप तो पाकिस्तान पे लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन से निकलते हैं और उनको गाड़ी में दरमियान में फोन आता है कि भाई जो आप कह रहे हो कि आपका ही इख्तियार है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में किताबों में चीजें और होती है और दर हकीकत और होती है। जैसे अब देखिए इस सारे सिनेरियो में आप जो अलाइज है, खासतौर पर जरदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, इनकी आपको कोई अहमियत इसमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि फैसला वही होगा जो इन भाइयों की तरफ से होगा, वो लंदन में होगा और फिर वो वापस आके कैसे करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये है छोटी मोटी पार्टियां हैं, जैसे क्योंकि रीजनल पार्टियां हैं तो वो नून लीग के लिए और पीटीएम ओवरऑल ये विफाकी काबीना वाली बात पर अभी तक आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेरी माजरत, कुछ देर के लिए जरा तवज्जो थोड़ी सी भटकी थी क्योंकि यहाँ स्टूडियो में हमारी ग्रिड के ऊपर से कुछ गुजर रहा था, मेरी उस तरफ तवज्जो चलेगी। जी सुने, आपको याद होगा लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि वजीर आज़म या कैबिनेट की हमें लिख के दे कि इनकी लाइफ को खतरा नहीं होगा। ये कैबिनेट कैसे लिख के दे सकती थी? और उसके बाद अगर इंसानी हमदर्दी के तहत एक शख्स जिस पे एतबार किया गया कि वो पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं करेगा, सिद्दीकुल फारूक साहब जैसे शरीफ नफ्स इंसान जो है, वर्कर है, इनसे धोखा नहीं करेगा और बाहर जाके बैठ नहीं जाएगा और वहां से जाके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नहीं करेगा, तो अगर किसी ने एतबार कर लिया तो क्या बुरा किया? अब उनको चाहिए कि पाकिस्तान से वफा करे, पाकिस्तान का नमक खाया है, पाकिस्तान से उन्होंने दौलतें लूटी है, पाकिस्तान की अदालतों को फेस करे, अपने कारकुनों के साथ रहे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें अब इजाजत दे दी है तो अब मेरी मर्जी। ये तो कुछ नहीं है। एक 50 के स्टाफ पेपर पे मुल्क के भाग गए। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, इनसे इमरान की ऑफशोर कंपनियों का भी पूछ लें। जी बताइएगा। जी जिसमें कह रहे थे टैक्स बचाने के लिए पैसा बाहर रखा है। और सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या आप वो क्या कहते हैं रट्टा लगाया हुआ है वही बातें कर रहे हैं? इमरान खान वाहिद शख्स है जो पूरी दुनिया। और सर आपने सवाल पूछा ना, जब सवाल आए तो आप कहते हो क्या कर रहे हो यार? आपके लीडर ने पहले कहा कि एक लम्हा मैं आपके मेरे साथ और मेरे आपके साथ भाइयों जैसे ताल्लुक है। स्क्रीन पे तो हम भाई इस वक्त हैं, बाद में हम वैसे ही भाई हैं। लेकिन एक बात, आपका लीडर पहले तो कहता था कि जिनकी ऑफशोर कंपनियां उन्होंने हराम का पैसा रखा हुआ है। जब अपनी कंपनियां सामने आ गई तो कहते हैं मेरा हक है, मैंने तो टैक्स बचाया है। फिर इन्होंने काला धन सफेद कराया। काला धन कहते थे हराम का पैसा होता है। वैसे ऑफशोर कंपनियों में सिद्दीकुल फारूक साहब, ऑफशोर कंपनी का होना ही उसमें पैसा होना मसला नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो पैसा बनाया गया, कमाया गया, वो मैटर करता है। नहीं, देखिए ये गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। अब बात सुनिए सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरी बात तो पूरी होने दें। जी मली साहब, ये वाहिद इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है जिसने डॉलर्स बाहर कमाए और पाकिस्तान ले आए। और ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर्स हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, जिन्होंने मुल्क लूटा और डॉलर वापस ले गए। ये बुनियादी फर्क आप समझाए लोगों को। ये ना कहें कि डॉलर उन्होंने कोई चोरी नहीं की और उन्होंने कोई, जब तक उनकी अगर कोई कंपनी थी नहीं थी, फ्लैट थे नहीं थे, उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था। जबकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रह चुके थे, जरदारी प्रेसिडेंट रह चुके थे। लूटा उन्होंने, करप्शन उन्होंने की, मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की। फिर इमरान खान के पास तो कोई पब्लिक ऑफिस ही नहीं था। आप क्या बात कर रहे हो? और उनके पास जो कुछ था अपना था, वो इस मुल्क में वापस ले आए। ठीक है, मैं धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो डिस्कशन है कि किसने मुल्क को लूटा, कितना लूटा, कैसे लूटा, किसके किधर अकाउंट्स हैं, ये सब तो हम पिछले 3.5 साल 4 साल से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिसमें एक तरफ लॉन्ग मार्च है, फिर मुल्क की मईशत को ठीक भी करना है, खान साहब का मुतालबा है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए। यही मुतालबा आपका भी था जब आपने फरवरी के महीने में, जब बिलावल साहब, बल्कि मार्च के महीने में, मार्च के पहले हफ्ते में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाने से पहले बिलावल साहब का अपना खुद कहना था कि इलेक्शंस में मैदान में आओ, इलेक्शन लड़ो, मुकाबला करो।
تو اگر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور سیاسی عدم استحکام پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کے بھی آپ دیکھیں نا پیچھے کتنے 8 مہینے رہ گئے ہیں، اتنا ہی ٹائم ہے، تو اس اگر پہلے الیکشنز ہو جائیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ علی بھائی میں آپ سے تھوڑی ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا جی تاکہ میں تھوڑی جی اب آپ کا یہ ٹائم جی۔ اچھا پہلی بات آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کہتے رہے کہ جی الیکشن کراؤ مقابلہ کرو، انہوں نے الیکشن نہیں کیا، اور وہ جو تبدیلی آئی تھی وہ آئینی آئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی آئینی تبدیلی ہضم نہیں ہوتی، نمبر 1۔ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، ہم نے ان کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کا ایک بھی ووٹ نہیں لیا تھا۔ پنجاب میں تو کیا تھا، پنجاب میں کیا تھا، ان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ اچھا پنجاب میں وہ رزلٹ آ گئی آپ کے پاس جی۔ اچھا ابھی میرے بھائی لال مالی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی امریکی جو سعودی بادشاہ جو ہیں جی انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے۔ یہ کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کو جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے 2014 میں دھرنا لگا کے سی پیک کا معاہدہ کرنے والے چائنا کے پریزیڈنٹ کو وزیر اعظم کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ آج یہ کریڈٹ بھی ان کے کھاتے میں دے دیجیے گا۔ میں تو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیں کہ آپ کی اس ملک کی اکنامی سے کھیلیں۔ اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی میرے لیڈر عمران خان نے وہ کوئی کرپشن کی نہیں ہے، تو بھائی صاحب یہ قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے آپ لانگ مارچ کی دھمکیاں دیتے ہوئے آپ کس طرح ایوان صدر میں رات کو تاریکی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ آپ خود کر رہے ہیں، مینس کہ عمران خان کر رہے ہیں، جو میر صادق اور میر جعفر کے جن لوگوں کو تانے دے رہے ہیں، جن کو نیوٹرل کی بیاف پر یہ جانور کی گالیاں دے رہے ہیں، ان سے رات تک اندھیرے میں یہ مل رہے ہیں، گھونگھٹ پہن کے یہ مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ ایک انقلابی لیڈر کی نشانی ہے کہ آپ قوم کو یہ بیوقوف بنائیں اور اوپر سے آپ رات کے اندھیروں میں ان سے ملاقاتیں کریں؟ اس پہ دامرا صاحب اگر دونوں ملنے والے، صرف اتنا مختصراً یہ کہوں گا، اگر دونوں ملنے والے راضی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو سو کالڈ جو انقلابی سوچ یہ جو دیتے ہیں نا، پھر میر جعفر اور میر صادق کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اور دوسری بات کہ میجر خرم نے جو کہا ہے کہ ان کو ملاقاتوں کے لیے بنی گالا کا سرٹیفکیٹ اور ٹھپکیاں ملی ہوئی ہیں، اور وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جلسوں میں یہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اپنے ہی اداروں کو ملائم کرنے کے لیے۔ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر میں نہ رہوں گا تو اس ملک میں ایٹم بم گر جائے۔ یہ انڈیا کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی سچے پاکستانی کی میرے منہ میں خاک کہ آپ کی میری یا کسی کی بھی یہ امید ہو کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گر جائے، اور عمران خان نے چوری نہیں کی۔ واہ 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 واہ، وہ گھڑی آپ نے اسی سونار کو بیچی دبئی میں جس سے آپ کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ آپ نے پاکستان کی بے عزتی کی ہے، اور ماشاءاللہ توشہ خانہ کی چوری کے ساتھ ساتھ وہ محترمہ گوگی کو تو واپس لے کے آئے آپ، جس کے پیچھے پنجاب میں ہر ٹرانسفر اور پوسٹنگ 17 گریڈ کی بھی گوگی کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ آج آپ طاقتور پنجاب میں حکمران ہیں، ان کو لے کے آئے۔ آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا وزیر اعلیٰ کے ڈویژن میں، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں۔ آپ تو بڑے طاقتور ہیں، اب تو کوئی اچھا دامرا صاحب الیکشنز کا بتا دینا، الیکشن سے کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں لال مالی صاحب سے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اچھا اس کو جو پولیس ہے اس کو سپروائزنگ کرتا ہے چیف منسٹر، آپ گورنر ہاؤس کے دروازے توڑ رہے ہیں، وہاں پر آگ لگا رہے ہیں۔ آپ کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کے کمزور ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے آئی جی کی آپ پی ٹی آئی کی ایف آئی آر کے کٹنے کے حق میں ہیں دامرا صاحب، آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ایف آئی آر کٹے؟ میں حق میں ہوں، اگر یہ الیکشن کرا تو آپ ہیلپ کر دیں، مدد کریں، آپ کی پارٹی مل کر مدد کرے، آواز اٹھائے۔ میں آپ کے پروگرام میں ایک جواب لینا چاہتا ہوں لال مالی صاحب سے۔ کیا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ان الفاظ کو انڈوز کریں گے جس میں انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب میں آپ کی وردی پہ لعنت ڈالتا ہوں؟ وردی سرکاری ہوتی ہے، وردی ہر جوان کو پہنی ہوئی ہوتی ہے، کیا یہ لال مالی صاحب کے الفاظ کو انڈوز کریں گے؟ جی ملی صاحب، اور اپنے قائد کے ان الفاظ کو انڈوز کریں گے کہ پاکستان میں ایٹم بم گر جائے؟ جی ملی صاحب
कब्जा कर अच्छा, लिया। अली मुमताज, बात ये है कि इनका तजर्बा जो था ये रिजीम चेंज का, वो हो गया है नाकाम। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 150 रुपए से पेट्रोल लेके था और 237 का है, आटा 55 का था और 115 का है। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा जी, मैं था। सिद्दीकुल फारूक साहब आ रहा हूं। ये साजिशी अनासिर, ये खास तौर पे पीपल्स पार्टी भी आप सुन लें। लेकिन वो ये दामरा साहब ने कहा है, मलिक साहब उसका जरा एग्जैक्ट जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद आखिरी मेरे पास 1 मिनट है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। मैं आता हूं उसमें सर, ना दामरा साहब एंकर नहीं है, मैं आता हूं फिर। तो ये जो इन्होंने किया महंगाई बार, तो अब तो महंगाई तो डबल हो गई है। अब इसे मामला संभल नहीं रहे हैं, ये इकोनॉमी पे बात करते नहीं, ये खुशहाली पे बात करते नहीं, ये पाकिस्तान में मुआशी हालत बेहतर करने पे बात करते नहीं, ये बात इमरान खान पे करते हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिराने की बात है, उनका जवाब सर, दीजिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की उस स्टेटमेंट का जवाब दे दें। स्टेटमेंट शाह का महमूद कुरैशी ने कहा कि बे-इख्तियार जो भी हो, अगर वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं उसके वर्ड्स की बिल्कुल। तो फिर पंजाब में जो गवर्नमेंट है आपकी, आप पंजाब की गवर्नमेंट में बेख्तियार है। कौन है, किसका हरियाणा है? जी उसकी बात यार, कोर्ट पे तीन भी एंकर हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है, एंकर तीनों चाहते हैं, पीटीआई का एक बंदा होता है, यही प्रॉब्लम होती है। अब ये एजाज साहब, जी दामरा साहब जरा बात मुकम्मल करने दें, बिकॉज़ वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी मुझे जाना है। जी क्विकली सर। सेनेट इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बड़ी ख्वाहिशात थी कि वो सियासी तौर पे नून लीग से बदला लेगी। आज बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के पीछे बैग उठा के घूम रहे हैं। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आता हूं सर। 20 सेकंड सर, आई हैव गॉट टू रैप अप सर। सर 20 सेकंड प्लीज। के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने कहा बेइख्तियार है मौजूदा हुकूमत, इमरान खान ने कहा मैं बेइख्तियार था। तो ले आएंगे नवाज शरीफ को, आप ले आएं नवाज शरीफ को। आप इनकी 45 महीने क्यों की नहीं ला रहे हुकूमत आप के नवाज बाद शरीफ? क्यों भागा मुतालबा हुआ है? किया कि आप इलेक्शन कराएं। हमें तो 6 महीने हुए हैं यार, आपका सारा गंद हम समेट रहे हैं। और जहां तक इन्होंने डेली मेल की बात की, आप है ही गंद के साथ। डेली मेल के, आप 1 मिनट सुन ले। डेली मेल ने 7 एडजर्नमेंट्स ली और हमारी जो है वो सिर्फ स्टे की दरखास्त खारिज हुई है कि हम स्टे नहीं देते, वो चलेगा, इससे अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। सिद्दीकुल फारूक साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ज्वाइन किया। आज दामरा साहब एक बात सुनिएगा अली भाई, एक बात जी मेरे सर सवाल ये कह रहे हैं कि आईजी बेइख्तियार है इसलिए उसकी वर्दी पे लानत हो। तो मैं कह रहा हूं बिलावल भुट्टो भी बेइख्तियार है, बैग उठा के शहबाज शरीफ के पीछे घूम रहा है आजकल यार। ये कह रहा हूं जी, थोड़ी पॉइंट से दामरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।